بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا آج اس ویڈیو میں مقصد جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ کا تھوڑا سا فرق بیان کرنا مقصد ہے۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر، جو مسلمان ہو اس پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ آج کل نصاب تقریباً 1 لاکھ روپے سے اوپر ہے۔ جس کے پاس 1 لاکھ روپے سے اوپر کی رقم بصورت رقم موجود ہے، یا سونا چاندی، یا قابل فروخت تجارتی مال، اس صورت میں یا ان سب کا مکسچر کر کے اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور جو شخص اتنی رقم کا مستحق نہیں ہے، یا مستحق نہیں، اتنی رقم کا ملکیت نہیں رکھتا، اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی زکوٰۃ کو ادائیگی کا کرائیٹیریا ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جن کی تنخواہ ہو سکتا ہے کہ 1,00,000-1,15,00,000 روپے ہو، لیکن ان کے ساتھ جڑے اخراجات اتنے زیادہ ہیں، گھر والے ہیں، والدین ہیں، ان کی دوائیں ہیں، وہ بیمار ہیں، اس پر اتنے اخراجات آتے ہیں کہ بعض اوقات منتھ اینڈ پر وہ نہ صرف یہ کہ اپنی تنخواہ سے خالی ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہم گفٹ اور ہدیے کے ذریعے سے زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ دوسری چیز ہے صدقہ۔ صدقہ ایک نفلی عبادت ہے، اور ہمیں اس کا اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے کہ ہم صدقہ نکالتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی احادیث میں، قرآن حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جو بخاری و مسلم میں آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تم میرے بندوں پر ان کی ضرورتوں پر خرچ کرتے رہو، میں تمہیں اپنے پاس سے عطا کرتا رہوں گا۔ تو آدمی دوسروں پہ خرچ کرے تو یہ نہیں کہ اس میں کمی آئے گی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بکری ذبح کی، اور اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس کو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس بکری میں سے کوئی چیز بچی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جی ایک دستی بچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دستی ہی نہیں بچی ہے، باقی سب بچا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ بھی تم نے اللہ کی راہ میں اس کا بقیہ گوشت صدقہ کیا، وہ تو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو گیا ہے، وہ تو بچا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے کل کو آخرت میں کام آئے گا۔ یہ تو اگر ہم اس کو کھا لیں گے تو بس یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو صدقے کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ تو تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذخیرہ ہوتا ہے، اور اس کا آخرت میں ہمیں بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ صدقہ نفلی بھی ہو سکتا ہے۔ صدقہ جو ہے، جو انسان اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کو بھی صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، کیونکہ یہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹلاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے معمول میں یہ بنائے کہ کچھ نہ کچھ رقم روزانہ کے اعتبار سے صدقہ کرے، اپنے حالات، اپنے معاشی حالات کو دیکھے، اور جتنی رقم وہ خوشی کے ساتھ، مثلاً اگر وہ 5 روپے 10 روپے بھی نکال سکتا ہو تو روزانہ نکالے۔ اب ایک سوال یہ ہوگا کہ آج کل کے حساب سے 5-10 روپے اتنی معمولی رقم ہے کہ کسی کا اس سے بھلا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہ ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ ایک لفافہ، ایک تھیلی مخصوص کر لیں، اور اس میں وہ رقم ڈالتے رہیں۔ جب 15-20 دن، مہینے میں وہ اتنی معقول ہو جائے کہ کسی کے کام آ جائے تو ہم اس کو دے دیں۔ تو ہماری طرف سے یہ معمول ہو جائے گا کہ ہم روزانہ صدقہ نکالنے کی عادت ہوگی۔ اس سے سخاوت کا مادہ بھی پیدا ہوگا، بلائیں بھی دور ہوں گی، اور زکوٰۃ جو کہ فریضہ ہے، اس کے بعد جو نفل والا معاملہ آتا ہے، ہم اس کو بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے ساتھ اپنی راہ میں صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔